السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واٹس ایپ کی صورت میں ایک شخص نے خواب کی تعبیر اس طرح پوچھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور خواب میں اپنے اس عزیز کو دیکھتا ہوں جو فوت ہو چکے ہیں، اور خواب میں ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پھر فوت ہو چکے ہیں۔ فوت شدہ آدمی کو دوبارہ فوت ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے گھر والے رو رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کے بارے میں معبرین کیا فرماتے ہیں؟ تو خوابوں کی تعبیر کی بہت ہی مستند کتاب تعبیر الرؤیا، اس کے اندر علامہ اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب میں فوت شدہ آدمی کو دوبارہ دوسری مرتبہ مرتا دیکھتا ہے، فوت ہوتا ہوا دیکھتا ہے، گھر والے روتے ہیں، تو یہ رونے کی دو کیفیت ہوگی۔ یا تو ان کے چہروں پر غم ہے، صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، آہو بکا نہیں کر رہے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن آہو بگا و ویلا نہیں کر رہے۔ تو جب مرنے والے کو اس کیفیت میں دیکھ کر گھر والے صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، و ویلا نہیں کر رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر والوں کو کوئی خوشی نصیب ہوگی، آنے والے وقت میں ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی۔ اگر گھر والے اس فوت شدہ کو دیکھ کر آہو بکا کر رہے ہیں، وا ویلا کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر والوں کو کوئی آزمائش آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ان کے لیے مشکل گھڑی آنے والی ہے۔ تو اب گھر والوں کے لیے حق یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، کثرت سے صدقہ خیرات کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر اس خواب کے اندر ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے مستقبل میں کوئی پریشانی ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں اس پریشانی سے محفوظ فرما لینا، تو یقیناً جب ہم یہ اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ کی ذات ہم کو مشکلات سے محفوظ فرما لے گی۔ اور پھر آخر پہ بہت ہی اہم بات، مرنے والا خواب میں دوبارہ مردہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کے بارے میں معبرین دو تین وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرنے والا دوبارہ فوت شدہ اس لیے، مردہ اس لیے دکھائی دے رہا ہے، وہ گھر والوں سے تقاضا کرتا ہے مجھے زندگی چاہیے۔ اب اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تم قرآن کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو۔ جب تم صدقہ خیرات کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو گے، تو یہ ایصال ثواب کرنا اس کے لیے زندگی کا باعث بنے گا، اس کو زندگی میں سکون پہنچے گا۔ اور دوسرا معبرین یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنے قول و فعل کے ساتھ کسی کو اذیت پہنچائی ہو، یا لین دین کے کچھ معاملات جن کو ابھی پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ برزخ کی زندگی میں پریشان ہے۔ تو گھر والوں کے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ وہ اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ رابطہ کریں، اور ان سے کہیں جا کر اگر ہمارے یہ عزیز جو جا چکے ہیں، ان کے قول و فعل سے اگر آپ کو اذیت پہنچی ہے، تو اللہ کے لیے ان کو معاف فرما دیں۔ اگر لین دین کے معاملات ہیں تو ہم کو بتائیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کی برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو دنیا آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔